بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے نظام شمسی کا سب سے بڑا سیارہ مشتری ہے، جسے انگریزی زبان میں جوپیٹر کہا جاتا ہے۔ اس سیارے کا شمار کائنات کے خوبصورت ترین سیاروں میں ہوتا ہے اور بنانے والے نے اسے بہت دلکش انداز میں بنایا ہے۔ لیکن جوپیٹر کی یہ دلکشی اور خوبصورتی صرف تصویروں کی حد تک ہے، جبکہ حقیقت میں یہ ہر وقت طوفانوں میں گھرے رہنے والا سیارہ ہے۔ اس سیارے میں جب بھی کوئی طوفان اٹھتا ہے تو وہ پھر دنوں یا ہفتوں یا مہینوں نہیں بلکہ سالوں اور صدیوں تک چلتا ہے۔ ان بڑے بڑے طوفانوں کی سب سے بڑی وجہ جوپیٹر کی بیرونی ساخت ہے، جو ہائیڈروجن اور ہیلیم سے بھری پڑی ہے۔ انہی بڑے بڑے طوفانوں کی وجہ سے جوپیٹر سے خوفناک آوازیں پیدا ہوتی ہیں اور ان آوازوں کو پچھلے کچھ عرصے میں سنا بھی گیا ہے۔ اگر آپ جوپیٹر سے متعلق ہر طرح کی دلچسپ معلومات سننا اور دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ لیکن موضوع پر آنے سے پہلے آپ سے پیار بھری گزارش ہے کہ ہمارے اس معلوماتی چینل یونیورس ویو کو سبسکرائب کر لیں اور پاس بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ السلام علیکم دوستو، یونیورس ویو کی اس سیریز میں ہم مریخ، ہبل ٹیلیسکوپ، بگ بینگ اور سولر سسٹم کے بارے میں بات کر چکے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مشتری کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ جوپیٹر ہمارے نظام شمسی میں سورج سے 5ویں نمبر پر موجود ہے۔ جوپیٹر کا وزن ہمارے نظام شمسی میں موجود باقی تمام سیاروں کے مجموعی وزن سے بھی زیادہ ہے۔ قدیم زمانے سے لوگ مشتری کو جانتے تھے اور مختلف ثقافتوں اور مذاہب میں مشتری کو نمایاں حیثیت دی گئی تھی۔ قدیم رومنوں نے اس سیارے کو اپنے دیوتا جوپیٹر کا نام دیا تھا۔ زمین سے دیکھا جائے تو رات کے وقت آسمان پر چاند اور زہرہ کے بعد مشتری تیسرا روشن ترین سیارہ ہے۔ جوپیٹر کا زیادہ تر حصہ ہائیڈروجن سے بنا ہے، جبکہ 1/4 حصہ ہیلیم پر مشتمل ہے۔ تحقیق دانوں کو اس بات کا امکان ہے کہ مشتری کے مرکز میں بھاری دھاتیں پائی جاتی ہیں۔ سورج کے گرد تیزی سے گھومنے کی وجہ سے جوپیٹر کی شکل بیضوی ہے۔ جوپیٹر سورج کے گرد 29,236 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھومتا ہے۔ جوپیٹر کے متعلق سب سے حیران کن بات یہاں پر پیدا ہونے والے بڑے بڑے طوفان ہیں۔ جوپیٹر کی تصویر کو دیکھا جائے تو جو عظیم سرخ دھبہ ہمیں دکھائی دیتا ہے، دراصل یہ ایک بڑا طوفان ہے جو 17ویں عیسوی صدی سے دیکھا جا رہا ہے۔ مشتری کے چاند نظام شمسی میں موجود تمام سیاروں کے چاندوں کی نسبت سب سے زیادہ ہیں، اور آج تک کم از کم 63 چاند دریافت ہو چکے ہیں، جن میں سے 4 چاند ایسے تھے جنہیں 1610 میں گلیلیو نے دریافت کیا تھا۔ مشتری کے اپنے حجم کی طرح اس کے چاند بھی بہت بڑے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا چاند مرکری سے بھی بڑا ہے۔ ناسا کی انتھک کوششوں کے باوجود آج تک کوئی بھی مشن مشتری کی سطح کو نہیں چھو سکا۔ ناسا کی جانب سے 2 اہم آٹومیٹک روبوٹ خلائی جہاز، جن میں سے ایک کا نام پائنیئر اور دوسرے کا نام وائیجر تھا، جوپیٹر کی زمین پر بھیجے گئے، لیکن وہ اس کے قریب سے ہو کر گزر گئے اور جوپیٹر کی سطح کو چھونے میں ناکام رہے۔ اگلی کوشش کے طور پر گلیلیو نامی جہاز خلا میں بھیجا گیا، جو اس کے گرد محور میں گردش کرتا رہا۔ مشتری کی بیرونی سطح پر ہائیڈروجن اور ہیلیم کا یہ پھیلاؤ کئی ہزار میل تک پھیلا ہو سکتا ہے، اسی لیے شاید آنے والے کچھ وقت میں مشتری کی زمین کو چھو پانا ممکن نہ ہو۔ جوپیٹر ہماری زمین سے 318 گنا بڑا ہے، اور سائنسدانوں کے اندازے کے مطابق ہماری زمین جوپیٹر پر موجود اس سرخ دھبے جتنی برابر ہے۔ تحقیق دانوں کے مطابق مشتری ہر سال 2 سینٹی میٹر جتنا سکڑ رہا ہے۔ جب مشتری پیدا ہوا تھا تو بہت زیادہ گرم اور موجودہ حجم سے 2 گنا بڑا تھا۔ اب ٹھنڈا ہوتے ہوتے مشتری کا درجہ حرارت -234 ڈگری فارنہائٹ تک گر گیا ہے۔ جوپیٹر کا فضائی کرہ 5000 کلومیٹر بلند ہے، یعنی خلا میں 5000 کلومیٹر تک جوپیٹر کے موسم کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ جوپیٹر کا مقناطیسی میدان زمین کی نسبت 14 گنا زیادہ طاقتور ہے۔
जुपिटर का मदार सूरज से 77 करोड़ 80 लाख किलोमीटर दूर है और ये फासला हमारी ज़मीन और सूरज के फासले से 5 गुना ज़्यादा है। जुपिटर को सूरज के गिर्द घूमते हुए अपना एक मदार मुकम्मल करने में तकरीबन 12 साल लगते हैं। 1660 की दहाई में कैंसी ने एक नई दूरबीन की मदद से मुश्तरी पर धब्बों और दीगर निशानात को दरियाफ्त किया और बताया कि मुश्तरी गोल नहीं बल्कि बैज़वी शक्ल का है। जबकि 1831 में हेनरिच श्वाबे ने इस अजीम धब्बे की शक्ल पहली बार बनाकर पेश की। अपनी बहुत ज़्यादा कशिश शक्ल और निज़ाम शमसी के अंदर होने की वजह से मुश्तरी को निज़ाम शमसी का वैक्यूम भी कहा जाता है। सोलर सिस्टम के सियारों में सबसे ज़्यादा इसी के साथ दुमदार सितारे और शहाबिये टकराते हैं। 16 जुलाई से 22 जुलाई 1994 के दौरान 9 दुमदार सितारों के 20 टुकड़े जुपिटर के जनूबी निस्फ कुर्रे से टकराए थे। इस टकराव के मुशाहदे से नासा को जुपिटर की फ़ज़ा के बारे में कीमती मालूमात मिली थीं। अगर जुपिटर पर ज़िंदगी की बात की जाए तो अपनी फ़ज़ा और माहौल की वजह से जुपिटर पर किसी भी किस्म की ज़िंदगी का कोई इम्कान नहीं। ताहम तहकीकदान अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद है तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।